حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے تھے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ صبح اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے اعمال کے واسطے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے۔ میں اپنے اہل و عیال غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ اور اسی پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا، ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اس دعا کی نجات میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا خات کی وجہ سے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہشات پوری کروں تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا۔ میں اس سے دور ہو گیا حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میں ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گیا لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا۔ صبح کو میں نے مزدوری دے دی تھی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد
وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گیا اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ سبحان اللہ۔